السلام علیکم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ بہت کچھ گیپ آ گیا اس مہینے، کچھ میری نجی مصروفیات کی وجہ سے میں زیادہ ویڈیوز نہیں لا سکا، اور بہت سارے دوست احباب جو خیریت دریافت کرتے رہے ٹیلی فون اور میسج کر کے، ان کا میں مشکور ہوں۔ اور بہت سارے ایسے دوست ہیں جنہوں نے مجھے کچھ وعدے یاد دلوائے، کچھ 3-4 ٹاپک ایسے ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہیں لوگوں کے لیے، ان کی معلومات، ان کے لیے رہنمائی بڑی امپورٹنٹ ہے، لیکن وہ پینڈنگ جا رہے تھے۔ میں آج کوشش کرتا ہوں ان میں سے ایک ٹاپک جو ہے وہ آپ کے گوش گزار کروں۔ ایک تو ٹاپک تھا کہ بغیر کسی انویسٹمنٹ کے 5 سال بعد یہاں جو سٹیزن شپ کا پروسیس ہے وہ اس کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں اور کس طرح سٹارٹ ہوتا ہے اور کیسے منطقی انجام تک پہنچتا ہے۔ دوسرا ٹاپک یہ تھا کہ جو یہاں پر ترکش لوگ ہیں یا جو یہاں پر ورک پرمٹ پر یا کوئی بزنس کرنے والے افراد ہیں جن کے ایسی جو اولاد جو ہے جو 18 سال سے اوپر ہو چکی ہے، جو ٹیمپریری ریزیڈنٹ پرمٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو کیونکہ رینٹل ایگریمنٹ پر بند کر دیا گیا ہے یہ سارا سلسلہ، تو وہ کن ڈاکومنٹس کے ساتھ وہ اپنا اقامت اور قملک رینیو کروا سکتے ہیں، ان کا بڑا آسانی سے ہو رہا ہے۔ یہ بھی بڑا اہم ٹاپک تھا، اور 25 سال تک وہ کر سکتے ہیں جب تک وہ بیچلر ہیں، تو یہ دوسرا اہم ٹاپک تھا۔ تیسرا ایک ٹاپک یہ تھا کہ یہاں پر جو میں نے دیکھا ہے کہ جو ہماری پاکستان کمیونٹی یا باہر سے آئے ہوئے جو لوگ ہیں، اے دولت اور اے نبض کا استعمال نہیں جانتے، یعنی وہ یہ 2 ایپلیکیشنز اتنی امپورٹنٹ ہیں۔ یہاں پر آپ گھر بیٹھے اپنی تمام ضروریات کی جو اپوائنٹمنٹس ہیں یا جو اپنی ضروریات کے پروسیس ہیں وہ ان 2 ایپلیکیشنز کے ذریعے آپ آپریٹ کر سکتے ہیں، آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ لیکن میں نے دیکھا کہ لوگ جگہ جگہ جا رہے ہیں لیکن اے دولت اور اے نبض کا استعمال نہیں آتا۔ اس پر بھی میں مفصل 1-2 ویڈیوز آپ کو ڈالوں گا۔ ایک اور بہت امپورٹنٹ ٹاپک تھا جس کا میں نے وعدہ کیا تھا، وہ یہ کہ ترکی کے مقابلے میں وہ کون سے یورپین ممالک ہیں جن کی سٹیزن شپ جو ہے وہ نسبتاً آسان ہے اور اس کا پروسیس بھی آسان ہے اور لوگ آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کا میں نے SWOT انالیسس کر رکھا ہے، یعنی اسٹرینتھ، ویکنیسز، اپرچونٹیز اینڈ تھریٹس، یہ 4 چیزیں میں نے اس کی سارا تقابلی جائزہ تیار کر رکھا ہے، لیکن وہ بھی ٹائم نہیں مل سکا، وہ بھی آنے والے دنوں میں کوشش کرتا ہوں 1-2 ویک میں یہ سارے ٹاپک آپ تک پہنچا دوں۔ تو آج میں سب سے امپورٹنٹ جو لوگ یہاں پر ایک ایسی تھیری چل رہی، کانسپریسی تھیری، جس میں لوگوں کو نہیں معلوم کہ بغیر انویسٹمنٹ کے 5 سال یہاں رہ کے کس طرح ترکش سٹیزن شپ کے لیے بغیر انویسٹمنٹ کے لیے اپلائی کیا جا سکتا ہے۔ تو اس میں مختلف آراء ہیں لوگوں کی، میں نے اس کو مفصل اس کا جائزہ لیا ہے اور اس کی مفصل معلومات لے کے آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کچھ ابہام ہیں جو میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں لوگوں کے ذہن میں کہ یہ کس طرح حاصل ہو سکتی ہے اور کس طرح حاصل نہیں ہو سکتی۔ پہلی بات یہ کہ اگر آپ یہاں 5 سال رہنے کے لیے آتے ہیں تو آپ کے پاس 3 چیزیں ہونا بڑی ضروری ہے۔ ایک یہ کہ یا تو آپ یہاں آتے ہیں، پراپرٹی انویسٹمنٹ کرتے ہیں، اور اس کے بعد آپ یہاں پر آپ کا سوشل سیکیورٹی سسٹم نئی دولت میں رجسٹر ہونا بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے کیا ہے کہ یا تو آپ کو کوئی ورک پرمٹ ایشو کرے یا آپ یہاں پر کوئی بزنس اپنا سٹارٹ کریں، اور کوئی آپ کو جاب دے کے آپ کو ورک پرمٹ ایشو کرے۔ یہ 2 ہی طریقے ہیں۔ نسبتاً آسان جو طریقہ ہے وہ آپ یہاں پر اپنی کمپنی رجسٹر کروا کے اس کا اپنا سیکے کے رجسٹر کروائیں، اور اس کی بنیاد پر آپ یہاں پر بزنس سٹارٹ کریں، اور اگر آپ کو جاب مل جاتی ہے، ورک پرمٹ مل جاتا ہے تو وہ بھی بہت ہی اچھی چیز ہے، لیکن نارملی ایسا ہوتا نہیں کیونکہ لینگویج کا بہت بڑا ایشو ہے، اور اس ایشو کی وجہ سے لوگوں کو جلدی جاب نہیں ملتی، جس کی وجہ سے اگر آپ 2-3 سال اگر آپ کو جاب نہیں ملی، جب آپ کو ورک پرمٹ ملے گا اس دن سے آپ کے 5 سال کاؤنٹ ہوں گے۔ یہ میں آپ کو اہم نقطہ بتانے جا رہا ہوں۔ دوسری بات یہ کہ اگر آپ نے کمپنی یا آپ کو ورک پرمٹ مل گیا، اگر آپ نے کمپنی رجسٹر کروا لی، تو آپ کو 180 دن ترکی میں ہر سال قیام ضروری ہے، یعنی 6 ماہ، آدھا سال آپ کو یہاں رہنا ضروری ہے۔ یہ دوسرا اہم پوائنٹ ہے جو لوگ مس کر جاتے ہیں۔ اور تیسرا اہم پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے اس 6 ماہ میں، یعنی ان 5 سالوں میں جو آپ 6 ماہ سے زائد عرصہ یہاں رہے، آپ نے ترکی کی اکانومی میں، سروسز میں کتنا کنٹریبیوٹ کیا۔ یعنی اگر آپ بزنس کر رہے ہیں تو آپ کی کنٹریبیوشن کیا تھی، ٹیکسز میں کیا کنٹریبیوشن تھی آپ کی، یا آپ جاب کر رہے ہیں تو آپ نے سروسز میں کتنا کنٹریبیوٹ کیا اور آپ نے کیا خدمات سر انجام دیں۔ یہ 2 چیزیں 5 سال بعد اس کو پورا کریٹیکل انالائز کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو اہم چیز وہ یہ ہے کہ اگر آپ یہاں پر آئے ہیں تو آپ کا ریکارڈ کیسا رہا،
آپ ہیبچول آپ کو فائن ہوئے آپ کو ڈرائیونگ میں یا کوئی ایسے ہی، یا خدا نخواستہ آپ کا جو الکوہل ٹیسٹ ہوا وہ کئی مرتبہ پازیٹیو نکلا ہے، تو یہ بہت سارے ایسے چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہیں جو آپ کو 5 سال بڑا کیئرفل ہو کے یہاں پر زندگی بسر کرنی پڑے. کوئی کرمنل ریکارڈ آپ کا نہیں ہونا چاہیے، کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے جس پر آپ کی شخصیت پر سوالیہ نشان لگے، یا کوئی ایسا ایونٹ نہیں ہونا چاہیے جس پر آپ کے بیہیویئر پر کوئی سوالیہ نشان اٹھے کہ یہ اس سوسائٹی میں اس شخص کا یا اس فیملی کا بیہیویئر جو ہے وہ مستقبل میں جا کے کوئی خطرہ ہو سکتا ہے. اس کے بعد یہ چیزیں جو ہیں یہ یہاں پر آپ کی دیکھی جائیں گی. لیکن جب آپ کی سٹیزن شپ آپ اپلائی کرتے ہیں 5 سال بعد، یا تو آپ کا 5 سال کا بزنس ریکارڈ بہت اچھا ہو اور 5-10 ترکش کو آپ نے ریگولر امپلائی رکھا ہو اور اس کو ان کے بھی سوشل سیکیورٹی آپ نے پے کی ہو اور ان کو سیلریز وقت پر پے کرتے ہوں اور آپ نے بزنس میں کنٹریبیوٹ کر کے ٹیکس بھی پے کی ہوں، یا آپ نے اچھی سروسز اچھی نوکری کی ہو. 5 سال بعد جب آپ اپلائی کرتے ہیں تو پھر آپ کا ماضی دیکھا جاتا ہے، یعنی 5 سال تو یہاں کا اینالائز کیا جائے گا، لیکن جیسا کہ انویسٹمنٹ پر بھی، اور اگر آپ یہاں پر انویسٹمنٹ سٹیزن شپ بائی انویسٹمنٹ بھی لیتے ہیں تو آپ کا ایک انٹرنیشنل آپ کے کنٹری سے خفیہ رپورٹ منگوائی جاتی ہے آپ کی کہ آپ کہیں کوئی بہت ہینیس قسم کے کرائم میں مطلوب تو نہیں ہے، آپ کا کوئی ایسا ٹریک ریکارڈ تو نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ نے کوئی انٹرنیشنل لیول پر آپ مطلوب ہوں، یا کوئی ایسا آپ نے جرم کیا ہو جس میں جس میں کہ آپ مطلوب اور اشتہاری ہوں، جو ہینیس قسم کا کرائم ہو. تو یہ سب چیزیں آپ کا ٹریک ریکارڈ جو ہے وہ ایک خفیہ رپورٹ لی جاتی ہے جس میں 3 سے 4 ماہ لگ جاتے ہیں نارملی پروسیس میں. تو وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ ضروری ہے، یہاں کے 5 سال ہی ضروری نہیں ہے. پھر آپ کی فیملی کا یہاں اگر آپ نے سیٹل کیا ہوا ہے تو ان کا بھی سارا ٹریک ریکارڈ چیک ہوتا ہے کہ آپ کے فیملی نے یہاں پر آپ نے جو سورس آف انکم تھی، کیا آپ نے جو ایکسپینڈیچر ہیں وہ اس کے مطابق کیے، اگر اس کے مطابق نہیں تھے تو باہر سے آپ کا کتنا پیسہ آیا، اپنے ملک سے آپ نے کتنا پیسہ منگوایا اپنے اخراجات میٹ کرنے کے لیے، یا آپ نے خفیہ طور پر یہاں کوئی جو جابز وغیرہ کی جو کہ ریزیڈنٹ پرمنٹ ٹیمپریری ریزیڈنٹ پرمنٹ پر الاؤ نہیں تھی. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ 5 سال بعد جب اپلائی کرتے ہیں آپ تو 3 سال کا کم از کم پروسیس ہے یہ سارا انالائز کر کے اور آپ کی ایلیجیبلٹی جو ہے اس کو سوٹیبل فار سٹیزن شپ کی سٹیج پر آنے کے لیے. تو یہ وہ چند چیزیں تھیں جو دوست احباب کو نہیں پتہ. ممکن ہے اس روانی میں مجھ سے کدی مس ہوگی، اگر کوئی مس ہوگی تو کامنٹ باکس میں آپ اسے ایڈ کر سکتے ہیں. لیکن میرے خیال میں جہاں تک میں سوچ رہا ہوں تو یہ میں نے ایک مختصراً سارا اس کا احاطہ کر دیا ہے. اور جو ہے وہ دوست احباب جو 5 سال بعد یہاں پر آ کے سٹیزن شپ کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ آتے ہی یہاں پر ایک تو امیجیٹلی لینگویج پر فوکس کریں. ہاں ایک چیز مس ہو گئی کہ جب آپ 5 سال بعد اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو ان کی لینگویج پر عبور ہونا چاہیے 5 سال میں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یعنی آپ کو اس وقت اگر ترجمان لے کے بات کریں گے انٹرویو میں یا وہاں فائلیں ترجمان کے ذریعے جمع کرا رہے ہوں گے تو آپ کا وہیں پر ہی کیس کلوز کر دیا جائے گا کہ آپ 5 سال میں ان کی لینگویج پر عبور حاصل نہیں کر سکے. تو آپ کو ترکش لینگویج پر آپ کو 5 سال میں عبور ہونا چاہیے، کم از کم آپ اپنی کمیونیکیشن خود سے کر سکیں. تو ایک پوائنٹ مس ہو گیا تھا جس کا میں نے آپ کو کنکلوڈ کر رہا تھا کہ امیجیٹلی آ کے لینگویج میں کورسز میں آپ داخلہ لیں اور اپنا امپروو کریں، جو کہ مسٹیک ہم سے ہوئی اور پرانے آنے والوں سے ہوئی کہ ہم نے نہیں کیا. اور دوسرا یہ ہے کہ امیجیٹلی اپنی کمپنی رجسٹر کروائیں. اگر ورک پرمٹ پر آئے ہوئے ہیں تو پورا اپنا جو سیگ کے یہاں پر کہتے ہیں یعنی سوشل سیکیورٹی اکاؤنٹ جو ہے اس کو انتہائی ریگولر مینیج کریں، اور اس کو مینیج کر کے آپ 5 سال بعد سٹیزن شپ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. ایلیجیبلٹی کا فیصلہ انہوں نے کرنا ہے، لیکن 180 دن آپ کو یہاں پر قیام ضروری ہے. بہت شکریہ.